السلام علیکم پیارے دوستو۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص رہتا تھا جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عبادت گزار شمار کیا جاتا تھا۔ وہ بستی سے الگ ایک مکان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ اسی بستی میں 3 بھائی اپنی کنواری جوان بہنوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اچانک ان کے ملک پر دشمن حملہ وار ہو گئے۔ وہ تینوں جوانوں نے جہاد پر جانے کا پورا ارادہ کر لیا، لیکن انہیں اس بات کی فکر ہوئی کہ ہم اپنی جوان بہنیں کس کے سپرد کر کے جائیں گے۔ انہوں نے بہت غور و فکر کیا پر انہیں کوئی قابل اعتبار نظر نہیں آیا جس کے پاس وہ اپنی بہن کو چھوڑ کر جاتے۔ پھر انہیں اس عابد کا خیال آیا اور کہا کہ وہ عابد قابل اعتبار ہے، ہم اپنی بہن اس کے پاس چھوڑ کر جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ تینوں عابد کے پاس آئے اور تمام صورتحال بتائی۔ عابد نے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں یہ ذمہ داری کو نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ تینوں بھائی منتیں کرنے لگے۔ عابد نے کہا کہ میں تمہاری بہن کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا، لیکن میرے مکان کے سامنے جو خالی مکان ہے تم اپنی بہن کو وہاں چھوڑ کر جاؤ۔ وہ تینوں اس پر راضی ہو گئے اور اپنی بہن کو عابد کے سامنے والے مکان میں چھوڑ کر جہاد پر چلے گئے۔ عابد روزانہ اپنی عبادت خانے سے نیچے اترتا اور نیچے کھانا رکھ دیتا، پھر اپنی عبادت خانے کا دروازہ بند کر کے اوپر چلا جاتا، پھر لڑکی کو آواز دیتا کہ کھانا لے جاؤ، تو لڑکی وہاں سے کھانا لے کر چلی جاتی تھی۔ اسی طرح عابد اور اس لڑکی کا کافی دنوں تک آمنا سامنا نہ ہوا۔ ایک مرتبہ شیطان نے عابد کے من میں یہ وسوسہ ڈالا کہ وہ بیچاری اکیلی لڑکی روزانہ وہاں سے کھانا لینے آتی ہے، اگر کسی دن کسی مرد کی اس پر نظر پڑ جائے اور اگر وہ کسی کی محبت میں گرفتار ہو جائے، کم سے کم اتنا تو کر دیں کہ دن کے وقت اس کے دروازے پر کھانا رکھ آیا کرو تاکہ باہر نہ نکلنا پڑے۔ اسی طرح تجھے زیادہ اجر بھی ملے گا اور وہ لڑکی بھی محفوظ رہے گی۔ وہ عابد کے دل میں یہ بات کا وسوسہ گھر کر گیا تھا اور وہ شیطان کے جال میں پھنستا گیا۔ چنانچہ وہ روزانہ لڑکی کے مکان پر جاتا اور کھانا دے کر آ جاتا، لیکن اس سے بات نہ کرتا۔ ایسے ہی کچھ دنوں تک چلتا رہا۔ پھر شیطان نے اسے بہکایا کہ دیکھ وہ اکیلی لڑکی ہے، اکیلے رہتی ہے، اس سے تنہائی میں وحشت ہوتی ہوگی، اگر تو اس سے بات کر لے گا تو اس کی وحشت ختم ہو جائے گی اور اسی طرح تجھے بہت اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اب عابد بھی اس شیطان کے چکر میں پھنستا گیا۔ اب وہ لڑکی کے پاس بیٹھنا اور اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ پہل تو یہ ہوا کہ عابد اپنے عبادت خانے سے ہی بات کرتا اور لڑکی اپنے مکان سے، پھر دونوں دروازے کے پاس آ کر بات کرنے لگی۔ پھر شیطان نے عابد کو اکسایا تو عابد اس لڑکی کے پاس بیٹھ کر بات کرنے لگا۔ آخرکار شیطان نے اسے اب برگلانا شروع کر دیا تھا کہ دیکھ یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین و جمیل ہے۔ جب اس نے جوان لڑکی کی جوانی پر نظر ڈالی تو اس کے دل میں گناہ کرنے کا ارادہ ہوا۔ پھر ایک دن اس عابد نے کچھ زیادہ ہی نزدیکیاں بڑھائیں اور آخرکار اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کر ڈالی، جس کے نتیجے میں لڑکی پریگننٹ ہو گئی اور اس حمل سے ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا۔ پھر شیطان اس عابد کے پاس آیا اور بہکانا شروع کر دیا کہ دیکھ تیری حرکت کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، تیرا کیا خیال ہے جب اس کے بھائی آئیں گے اور وہ اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھیں گے تو تب کتنی بدنامی ہوگی اور وہ تیرے ساتھ کیا کیا کریں گے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ تو اس بچے کو مار ڈال تاکہ انہیں اس بارے میں کانو کان خبر بھی نہ ہو اور تو بدنامی سے بھی بچ جائے۔ چنانچہ اس بدبخت عابد نے اس بچے کو ذبح کر ڈالا اور ایک جگہ دفن کر دیا اور وہ اطمینان ہو گیا۔ لیکن شیطان پھر عابد کے پاس آیا اور کہا اے جاہل انسان، کیا تو نے یہ گمان کر لیا کہ لڑکی اپنے بھائیوں کو کچھ نہ بتائے گی؟ یہ تیرے بارے میں سب کچھ بھول گئی۔ یہ تیری بھول ہے، یہ ضرور تیری حرکتوں کے بارے میں اپنے بھائیوں کو بتا دے گی اور تجھے بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیری خیر اسی میں ہے کہ تو اس لڑکی کو بھی مار کر دفن کر دے تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ عابد نے شیطان کی بات پر عمل کیا اور لڑکی کو مار کر بچے کے ساتھ ہی دفن کر دیا اور عابد دوبارہ عبادت میں لگ گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ جب اس لڑکی کے بھائی جہاد سے واپس آئے تو انہوں نے اس مکان پہ اپنی بہن کو نہ پا کر اس عابد سے پوچھا تو عابد بڑے ہی نرم انداز سے کہنے لگا تمہارے جانے کے بعد تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا، میں نے اسے دفن کر دیا، یہ اس کی قبر ہے۔ یہ کہہ کر عابد رونے لگا اور اس کے بھائی اپنی بہن کی قبر کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔
کافی دنوں تک وہ اپنی بہن کی قبر کے پاس اس کے مکان میں رہے، پھر اپنے گھر لوٹ گئے اور انہیں اس عابد کی باتوں پر یقین آ گیا۔ ایک رات جب وہ تینوں بھائی اپنے بستر پر آرام کر رہے تھے تو ان کی آنکھ لگ گئی تو شیطان ان تینوں کے خواب میں آیا اور سب سے بڑے بھائی سے یہ سوال کیا کہ تمہاری بہن کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ مر چکی ہے اور فلاں جگہ اس کی قبر ہے۔ شیطان نے کہا اس عابد نے تم سے جھوٹ بولا ہے، اس عابد نے پہلے تمہاری بہن کے ساتھ زنا کیا اور پھر اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، تو اس عابد نے بچے اور تمہاری بہن دونوں کو مار ڈالا، اور تمہیں یقین نہ آئے تو تم اس جگہ پر کھود کر دیکھ لو۔ اسی طرح شیطان نے تینوں بھائیوں کو بتایا۔ صبح جب تینوں کی آنکھیں کھلی تو آپس میں کہا کہ رات میں ہم نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ پھر سب نے اپنا اپنا خواب ایک دوسرے کو بتایا۔ بڑا بھائی کہنے لگا یہ ایک محض جھوٹا خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن چھوٹے بھائی نے کہا میں اس کی تحقیق کروں گا، میں اس کے بارے میں ضرور پتہ کروں گا۔ اور پھر وہ تینوں بھائی اس قبر کے پاس پہنچ گئے اور اس جگہ کو کھودا تو اس میں ایک بچے کے ساتھ ان کی بہن کی ہڈیاں ملی۔ اب کیا تھا، وہ تینوں آدمی اس عابد کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا سچ سچ بتاؤ تم نے ہماری بہن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ عابد نے جب اس کا غصہ دیکھا تو اپنا گناہ قبول کر لیا اور سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی اسے پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے اور پھر بادشاہ نے ساری بات سن کر اسے پھانسی کا حکم دے دیا۔ جب اسے پھانسی دی جا رہی تھی تب پھر شیطان آیا اور شیطان نے اس سے کہا میں تیرا ساتھی ہوں، جس کی بات مان کر تو اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا ہے، اگر تو آج میری بات مان لے گا تو میں تجھے پھانسی سے بچا لوں گا۔ اب تک تو نے میری بات مانی اور آج بھی تو میری بات مان لے، میں تجھے پھانسی سے بچا لوں گا۔ عابد نے کہا اب تم مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو شیطان نے کہا اب تو اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر دے اور کافر ہو جا، اگر تو ایسا کرے گا تو میں تجھے آزاد کروا دوں گا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد عابد نے دنیا کے عذاب کے ڈر سے اپنی زبان سے کفریات کلمات بکے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہوئے کافر ہو گیا، نعوذ باللہ۔ جب شیطان نے عابد کا ایمان بھی برباد کر دیا تو اسے حالت کفر میں پھانسی دے دی گئی اور شیطان اپنے ساتھیوں سمیت فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ تو دوستو دیکھا آپ نے شیطان انسان کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے کیا کیا چالاکیاں کرتا ہے۔ دوستو آپ کو شیطان اس ویڈیو کو لائک کرنے سے اور چینل کو سبسکرائب کرنے سے پورا روکے گا، لیکن آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کریے گا۔ تو دوستو پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔